السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیات نمبر 30، 31 اور 32 تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ اور مفہوم پیش خدمت ہے۔ پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ جم گئے تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، فرشتے ان پر اترتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا دل چاہے گا، اور تم کو وہاں وہ بھی چیز ملے گی جو تم طلب کرو گے۔ یہ سب کچھ مہمان نوازی کے طور پر ہوگا اس اللہ کی طرف سے جو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ سن لیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے، وہ پیغام دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے سرپرست رہے ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم کو وہاں وہ چیزیں بھی ملیں گی جو تم طلب کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ سب کچھ میزبانی کے طور پر ہوگا اس ذات کی طرف سے جو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی 3 آیات اور ان کا مفہوم پیش کیا گیا۔ ان کے مضامین بہت واضح ہیں، پھر بھی کچھ عملی تقاضوں کے طور پر باتیں عرض کرنی ہیں، وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو عرض کر دوں کہ حامیم سجدہ میں کئی صفوں سے پہلے سے کفار کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، پچھلی تاریخ کی کافر قوموں کا رویہ اور ان کا انجام پیش کیا گیا ہے۔ پھر اس رکوع سے پہلے کی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیات میں آخرت کی منظر کشی بھی کی ہے، وہ اس طور پر کہ روز قیامت کے موقع پر جب کفار کو اکٹھا کر دیا جائے گا آگ کے پاس، اور ان کے جرائم کے ثبوت کے طور پر
خود ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور وہ لوگ ظاہر بات ہے اس کا دفاع نہ کر سکیں گے۔ تو ان کا ایک رویہ یہ بھی ہے، بیان کیا گیا کہ قرآن کو سننے سے لوگوں کو روکتے تھے، لہذا ان کا بدلہ یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ مختصر سی باتیں کفار کے متعلق میں نے بتائی آپ کو، جو ان آیات میں، اس سے پہلے کی آیات میں پیش کی گئی ہیں۔ یہ جو 3 آیات پیش کی میں نے آپ کے سامنے، اس میں ان کافروں کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان آیات میں لفظ ایمان اور لفظ مومن کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن صفات، عقیدے کے اعتبار سے، دعوے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے وہی باتیں پیش کی گئی ہیں جو اہل ایمان کا شیوا ہے۔ ایمان کی ابتدا ہوتی ہے ایک دعوے سے، ایک اعتراف سے، اور وہ اعتراف یہ ہوتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ رب اللہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی رب ہے ہی نہیں ہمارا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کو سمجھنے کے لیے مختصر طور پر سمجھ لیجئے، جو ذات رب ہوگی وہ ذات ہماری مالک اور آقا بھی ہوگی، ہم اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ رب کے معنی مالک، رب کے معنی آقا۔ رب کے اندر ایک مفہوم آتا ہے جس کو ہم اردو میں ربوبیت کے نام سے جانتے ہیں، پرورش۔ اللہ صرف ہمارا مالک ہی نہیں ہے، اس نے ہم کو وجود بھی بخشا ہے، اور وجود ہمارے اوپر جب اس کے تقاضے نافذ ہو جاتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے لے کر اور پوری عمر وہ ہماری تربیت، ہماری پرورش، ہماری نگہبانی بھی وہی کرتا ہے۔ ہم کو زندگی میں سانسیں لینے کے قابل بناتا ہے، زندگی میں کارکردگی کے لائق بناتا ہے، اور زندگی میں جتنا ہم کچھ کرتے ہیں اللہ کی نگرانی اور اللہ کی پرورش میں ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو رب کے تعلق سے آتی ہے کہ جب چونکہ مالک بھی وہی ہے، نگہبانی بھی وہی کرتا ہے، تو ہمارے وجود پر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ وہ حاکم بھی ہے، حکومت بھی ہمارے بدن پر، ہمارے جسم پر، ہمارے وجود پر اسی کی چلے گی۔ وہی ہماری زندگی کے متعلق تدبیریں کرتا ہے، اور وہی سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ تو مختصر طور پر رب کے مفہوم میں بات آتی ہے کہ وہ مالک اور آقا بھی ہے، مربی اور نگہبانی کرنے والا، پرورش کرنے والا بھی ہے، حاکم، مدبر، فرمانروا اور منتظم بھی ہے۔ تو رب اللہ جب ہم نے کہا تو بظاہر سے اس کا مطلب ہمارا رب اللہ ہے، لیکن نہیں۔ اللہ نے قرآن کی ابتدا جس آیت سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، کائنات کا فرمانروا ہے۔ ہمارا بھی رب ہے اور رب العالمین بھی ہے، پوری دنیاؤں کا، پورے عالموں کا، پورے جہانوں کا، سارے جہانوں کا مالک اور آقا بھی ہے، ان کی تدبیر بھی کرتا ہے، ان کی نگہبانی بھی کرتا ہے، اور اس پوری کائنات کے چپے چپے پر اور ذرے ذرے پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یعنی وہ منتظم بھی ہے، ہمارا آقا بھی ہے، مربی بھی ہے، نگہبان بھی ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ایک بات کی اور ضرورت پڑتی ہے، وہ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ رب کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ثم استقاموا، یہ اصل چیز ہے۔ رب کوئی بھی کہہ دے، کبھی اللہ کو رب کہہ دے، کبھی کسی کو رب کہہ دے، اور ربوبیت کے جو تقاضے ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کو پورا نہ کریں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے، یعنی مستقل طور پر اللہ کو ہی رب بنایا۔ جب اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ کسی اور کی ربوبیت سے انکار کر دیں۔ یہ نہیں کہ کبھی اللہ کو رب بنایا، کبھی دوسروں کو رب بنایا، یہ نہیں چلے گا، بلکہ ربوبیت الہ کا مطلب یہ ہے کہ الہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں سب کی ربوبیت سے انکار کر دیا ہم نے۔ اس کی تشریح اس طور پر ہوتی ہے،
اور اس میں ایک تقاضے بھی پر روشنی پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سے قوم منسوب ہے علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی تفسیر میں کہ استقامت والے وہ لوگ ہیں جو اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں. یعنی استقامت کا ایک مفہوم یہ بھی آیا کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کریں. ہم دعویٰ کریں لیکن ہمارا عمل دوسرا ہو تو یہ ربوبیت کا اقرار نہیں ہے. کام بھی کریں اور ادھر ادھر کے دروازوں پر جھانکنے سے بچیں. آپ نے فرمایا جو اطاعت پہ مضبوطی سے قائم رہتے ہیں استقامت والے وہی لوگ ہیں. اور ان کی ایک مزید خصوصیت ہوتی ہے کہ لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر نہ دوڑتے پھریں کہ ادھر اس کی ربوبیت کا اقرار کیا, کوئی طاقت دیکھی اس کے آگے جھک گئے, کہیں دولت دیکھی اس کے آگے ریچھ گئے, کہیں کہیں دباؤ پڑا تو اس سے مائل ہو گئے, کہیں کوئی نفس کی خواہش ہوئی, نفس کا میلان ہوا تو اس کی طرف ڈھلک گئے. ایسا کچھ نہیں چلے گا. اللہ کو رب بنانے کے بعد کچھ رکاوٹیں آتی ہیں اور کچھ ایسے مطلب حالات آتے ہیں جو ہم کو ربوبیت الہ سے ڈیویٹ کرتے ہیں, ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو نفس کا دباؤ, ہماری نفسیانی خواہشات جو ہیں ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں اور دوسروں کو رب بنانے میں فائدہ یا خوف سے نجات نظر آتا ہے تو نتیجے کے طور پر ہم اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو ربوبیت میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں. تو نفس کے دباؤ سے بچنا. دوسری بات بیرونی دباؤ. بیرونی دباؤ بہت سخت ہوتا ہے. اللہ کی جتنی باقی قوتیں ہیں, باقی قوتیں مطلب غیر اللہ کے علاوہ کی بندگی کے جتنے طریقے ہیں, شرک, کفر, چاہے بت پرستی ہو, چاہے مورتی پوجا ہو, چاہے قبر پرستی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ہم غیر اللہ کی پرستش نہ کریں. یہ ہمارا ایمان, ہمارا فرض ہے. لیکن بیرونی طاقتیں ہم پر جو مسلط ہوتی ہیں وہ ہم کو لازم قرار دیتی ہیں کہ ہم ان کی ربوبیت کے بھی قائل ہوں. وہ اپنے کو خدا بنانا چاہتے ہیں اور اپنی خدائی کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں, اور یہ بیرونی دباؤ بہت سخت ہوتا ہے. تو جب رب اللہ کہا تو اور اس پر جم گئے, تو جم گئے کا مطلب یہ کہ بیرونی تمام دباؤ کو ہم قبول کرنے سے انکار کر دیں. قرآن کی تاریخ جو پیش کی گئی ہے اس میں صرف 3 واقعے اشارے کے طور پر پیش کرنا بتانا چاہتا ہوں. اصحاب کہف کا واقعہ کہ اصحاب کہف کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک ملک میں اور مشرک حکومت میں الہ واحد کے پرستار بن گئے تھے. بتوں کی ناجائز بندگی سے انہوں نے ناتا توڑ لیا تھا. ان کو اپنی موت کا ڈر ہوا تھا اور ان کو اعلان بھی کرنا تھا اپنے توحید کا. تو دل میں ایک پریشانی لاحق ہو رہی تھی. تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے, یعنی اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے. فقالوا, اور دعویٰ کیا, سب سے اعلان کیا, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا, اس کے علاوہ کسی کو معبود کے طور پر ہم نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم نے کیسے ایسا کیا تو ناانصافی کی بات ہوگی. تو یہ ان کا دعویٰ تھا. نتیجے کے طور پر ان کی موت کو جب خطرات پیش آئے تو انہوں نے غار میں جا کر پناہ لی. اور غار میں جا کر پناہ لینے کا خاص مطلب یہ تو تھا ہی کہ جان کی حفاظت ہو جائے, لیکن اس سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم کو ہمارے دین سے یہ ظالم لوگ, مشرک لوگ بچلا نہ دیں. جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنے والے ہمارے الہ واحد کی بندگی سے ہم کو دور نہ کر دیں, کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو پھر اور اپنی ملت میں انہوں نے لوٹال دیا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. تو ان کی فکر یہ تھی کہ دین سے نہ پھر جائے. دوسرا واقعہ صاحب اخدود کا ہے. اللہ کے مومن بندے تھے, ایک ظالم حکومت کے تحت وہ ایمان لانے والے تھے, ایمان لائے تھے. ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی گئی جا رہی تھی اور خندقیں تیار کی گئی تھی آگ کی, اور اس میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی, لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود, خندقوں والے ہلاک کیے گئے. النار ذات الوقود, وہ خندقیں جو ایندھن والی تھی. اذ ہم علیہا قعود, جب وہ ظالم لوگ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور جو اہل ایمان کے ساتھ وہ حرکتیں کر رہے تھے وہ اس کا نظارہ کر رہے تھے, یعنی اس کو انٹرٹین بھی کر رہے تھے. اور اس حالت میں کہ ایمان ان کا برقرار رہے, ان اہل ایمان میں نے خندق میں, آگ کی خندق میں جانا گوارا کر لیا, ایمان سے پھرنا گوارا نہیں کیا. تیسری مثال میں دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت دی, رفتہ رفتہ جب دعوت بلند ہوئی تو کفار مکہ مخالفت پر آمادہ ہو گئے. مخالفت بڑھتی چلی گئی اور طرح طرح کے دھمکیاں, لالچ اور دباؤ ڈالے گئے
کہ وہ لوگ ایمان سے پھر جائیں۔ اس کی مختصر روداد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کرتا ہے کہ 13 سال بعد ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا تاکہ ان کا دین اور ایمان محفوظ رہ جائے۔ صرف جانوں کا محفوظ رہنا مقصد تھا اگر، تو وہ مکے میں رہ سکتی تھی، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے، کمپرومائز نہیں کری انہوں نے، ذرہ برابر بھی جھکے نہیں، شرک سے، جھوٹ سے، کفر سے سمجھوتا نہیں کیا۔ نتیجے کے طور پر وہ انہوں نے مدینہ سے نکلنا گوارا کر لیا۔ اس کو قرآن نے کہا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ الا یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے پاداش میں ان کو نکلنا پڑا، جب مدینہ مکے سے نکلنا پڑا، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا مال و متاع، اپنی زمین جائیداد، سب کچھ ان کو خیر بار کرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنا وطن عزیز جو ہر انسان کو مقدس ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، چھوٹ جائے تو اس کی یاد میں بے چین رہتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے انہوں نے وطن کو چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا وطن کتنا ہی وطن انسان کا مقدس و محترم ہو، لیکن جب اللہ کی بات آ جائے گی تو وطن کو پیچھے کر دیں گے۔ وطن اللہ سے نیچے ہے، وطن اللہ سے اوپر نہیں ہے۔ بدقسمت لوگ ہیں وہ، جب اللہ اور وطن کی تقاضوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وطن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے تقاضوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اہل ایمان کا شیوا یہ ہے کہ جب وطن اور ماں باپ اور بیٹے بیٹی اور جائیداد بھی جیسی چیز بھی آڑے آ جائے تو اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، ان چیزوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ مختلف اس میں اقوال ہے، لیکن بحثیت مجموعی پوری بات یہ بنتی ہے کہ زندگی میں بھی نازل ہوتے ہیں، جب ایسے نازک مراحل آ جاتے ہیں کہ جب دین اور ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں بیرونی طاقتیں، تو ان کو تسکین کا سامان پہنچاتے ہیں، ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع میں فرمایا جبکہ کفار کا خطرہ تھا اور کفار سامنے آ چکے تھے اور بہت کم لوگ تھے، یہ مسلمان خطرہ تھا، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، جب اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند مسلط کر دی تھی، اونگ طاری ہو گئی تھی، اس کے طرف سے مطلب سکون کے طور پر، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ تم پر نازل کر رہا تھا آسمان سے پانی تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے، وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے قدموں کو جما دے۔ اور اس وقت جب اللہ تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کا زندہ ثبوت یہ آیت ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا، فثبتوا الذین آمنوا، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، تو انہوں نے ثابت قدم رکھا، ان کو سکون عطا فرمایا، اور نتیجے کے طور پر اہل ایمان بے جگری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا کافروں کا۔ موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں کہ اب تمہاری کلفتوں کے دن دور ہو گئے، اب نہ خوف ہے کہ نہ غمگین ہو گئے، اور بلکہ تم کو اس جنت کی خوشخبری ہے جو تم کو وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی مفسر نے بتایا ہے کہ قبر میں بھی اہل ایمان کی تسلی دیتے ہیں، اور جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تب بھی وہ کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ مختصر سی تشریح اور وضاحت ہے ان آیات کی جو پیش کی گئیں، اور آخری میں فرمایا نزول من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہے جو مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ہم گناہ کریں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معافی کے طلبگار بنو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور معافی نہیں کرے گا، مزید تم پر رحم اور ہمدردی کا معاملہ کرے گا، تمہیں عنایت کرے گا۔ ایک بات رہ گئی اس میں بیچ میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے کارساز ہیں اور رہے ہیں۔ ولی کہتے ہیں خیر خواہ کو، ولی اس کو نہیں کہتے ہیں جس کی چادر چڑھائی جاتی ہو اور ہر جمعرات کو اس کے مطلب فاتحہ کی جاتی ہو اور ہار پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کی تشریح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایک انسان بھی ولی ہوتا ہے اللہ کا، اور اللہ خود مومنوں کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان کی پہچان کیا بتائی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں۔ یہ انسان کی طرف سے
ولی ہونے کا درجہ ہے کہ اگر ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے، ناپاک اور گندی چیزوں سے بچیں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، تو ہم ولی اللہ بن جائیں گے۔ اور اللہ کن لوگوں کا ولی ہوگا؟ اللہ ولی ہوگا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ولی جو ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ اور جب ہم اللہ کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا۔ وہ ہم ولی کے معنی رازدار کے بھی ہوتے ہیں، قابل اعتماد ہستی کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صفات کو عملی طور پر بروئے کار لاتا ہے اپنے ان سچے مومن بندوں کے لیے جو اللہ الہ واحد کی بندگی پر قائم رہتے ہیں۔ اس کو فرمایا نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ بہرحال یہ مختصر سی تشریح و وضاحت تھی۔ خلاصے کے طور پر میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ رب اللہ ثم استقاموا، یہ اعتراف بھی ہے لیکن استقامت کے بغیر نہیں۔ اور استقامت کا مطلب اس کے مطابق عمل کریں، اور جب بیرونی اور اندرونی دباؤ آئیں تو ان دباؤ کو قبول نہ کر کے اس پر توحید کے تقاضوں پر جمع رہے، اور اس کے خلاف اس داس میں سے ہٹانے والا کوئی بھی دباؤ ہو اس کو بے اثر کر دے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پوچھنے والے نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اب ہمیں یہ بتائیے ایسی چیز کہ آپ کے بعد ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو، دعویٰ کرو، اعلان کر دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، پھر اس پر جم جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قرآن کی آیت ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔